سیدنا صدیق سورہ یوسف کا آغاز کیا تھا، اور اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے 7ویں حصے کو میں اختصار کے ساتھ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی جب ثابت ہو چکی اور زلیخا کی گناہی ثابت ہو چکی، زلیخا داغدار ہو چکی، تو اب زلیخا کے شوہر عزیز مصر نے اپنی شرمندگی کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو رسوائی سے بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام جب قید خانے کی کال کوٹھڑی میں پہنچے تو ان کے ساتھ پہلے سے 2 قیدی تھے، اور وہ بادشاہ کے 2 قیدی تھے۔ ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اور دوسرا باورچی تھا جو بادشاہ کا کھانا پکایا کرتا تھا۔ ساقی اور اس باورچی کے اوپر یہ الزام تھا، اور یہ دونوں اس الزام کے اندر گرفتار ہوئے تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی تھی، اور اس الزام کے اندر انہیں جیل کی کال کوٹری میں ڈال دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کی کال کوٹری میں پہنچے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ اس انداز سے فرمایا کہ جیل کا ہر ایک قیدی، یہاں تک کہ جیل کا سپرنٹنڈنٹ بھی آپ کا دل دادا ہو گیا، اور یہ سارے کے سارے آپ کے معتقد ہو گئے، یہاں تک کہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ افسر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوں، اور مجھے آپ سے اتنی محبت اور عقیدت ہے کہ اگر میرے دائرہ اختیار کے اندر ہو تو میں آج ہی آپ کو رہا کر دوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز میرے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بڑا عجیب جواب دیا، توجہ ہے آپ حضرات کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے محبت مت کرو، تم مجھ سے، سارے بولیں، محبت مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سے پہلے مجھ سے جس نے بھی محبت کی تو میں امتحان اور آزمائش کے اندر پڑا۔ بچپن میں میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کی تو مجھ پر چوری کا الزام لگا، میں تھوڑا سا بڑا ہوا اور شعوری کی دہلیز پر میں نے قدم رکھا، میرے باپ نے مجھ سے محبت کی تو میں اپنے باپ سے جدا کر دیا گیا۔ میرے 10 بھائی تھے، بنیامین مجھ سے محبت کرنے لگا، دیگر 10 بھائی حسد کے اندر مبتلا ہوئے تو انہوں نے مجھے اپنے بھائی سے جدا کر کے کنویں کی تاریکی میں پھینک دیا۔ تمہارے شہر مصر کے اندر میں پہنچا تو تمہارے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے مجھ سے محبت کی تو آج جیل کی کال کوٹری میں پڑا ہوا ہوں۔ اس لیے مجھ سے محبت مت کرو۔ جب بھی مجھ سے کسی نے محبت کی ہے میں آزمائش کے اندر پڑا ہوں، اس لیے تم محبت کو چھوڑو۔ البتہ یہ ہے کہ میں تمہیں دعوت توحید دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی دعوت دے رہا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ اور اسلام قبول کر لو۔ دوسری طرف ان 2 قیدیوں نے جو ساقی اور باورچی تھا، انہوں نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھی۔ قرآن اس خواب کو بیان کرتا ہے۔ ساقی کہتا ہے کہ انی عاصر خمرا، کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں انگور کی شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ اور باورچی نے کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا، وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر، کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اور جانور آ رہے ہیں اور اس روٹی کے ٹکڑوں کو نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ان کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلانے سے پہلے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو میں تمہیں خواب کی تعبیر بتلا رہا ہوں یہ علم غیب نہیں ہے، اور یہ جو تعبیر میں تمہیں بتلا رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے علم دیا گیا ہے، اللہ نے مجھے اس خواب کی تعبیر سکھلائی ہے،
میرا رب مجھے تعبیر سکھلاتا ہے تو اس لیے میں اس کے نتیجے میں تمہیں تعبیر بتلا رہا ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری پوجا پاٹ کرنے لگیں۔ اللہ کی وحدانیت کی دعوت ہر ایک نبی نے دی ہے، اور ہر ایک مسلمان جب تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید پر کامل طور پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارے کلمے کا پہلا جزء ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتلائی کہ تم میں سے ایک کو رہائی ملے گی، وہ باعزت رہائی بھی پائے گا اور بادشاہ کے ہاں دوبارہ اسے ملازمت پر بحال بھی کر دیا جائے گا۔ البتہ جو دوسرا ہے اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ دوستو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے متعین کر کے دونوں میں سے ہر ایک کو تعبیر کیوں نہیں بتلائی، حالانکہ دونوں کے خواب الگ الگ تھے، ہر ایک کی تعبیر بھی متعین تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، وہ اپنے دل میں مخلوق خدا کی ایثار، ہمدردی کے جذبات اور احساسات رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ میں اس پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والے کو ابھی سے اگر موت کی خبر دے دوں گا تو یہ تو موت سے پہلے گھٹ گھٹ کر اور گل گل کر مر جائے گا، اس لیے ایثار اور ہمدردی کے جذبات کے تحت اس کو نہیں بتلایا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کو تعبیر کی روشنی میں پتہ تھا کہ ان دونوں میں سے کس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا اور کون رہائی پائے گا۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ سیکھنے کو ملا، یہ مسئلہ مستنبط ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی غم کے اندر مبتلا ہو یا کوئی ایسی خبر ہو کہ جو دوسرے کو غم میں مبتلا کرنے والی ہو تو اس کو فوراً غم کی خبر نہیں دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کے عزیز کا انتقال ہو گیا، اللہ نہ کرے والد کا، والدہ کا، بھائی کا، بہن کا، کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اب فوراً اگر آپ کو کوئی بتلائے گا آپ انتہائی غمزدہ کبیرہ خاطر ہو جائیں گے، آپ بے حال ہو جائیں گے۔ اس لیے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو یہ بتلائیں کہ آپ کا فلاں عزیز شدید علیل ہے اور بہت زیادہ سیریس ہے، آپ جائیں اس کے پاس پہنچیں، اس سے ملاقات کریں، وہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ ایثار اور ہمدردی کے جذبات اور احساسات مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی ہے اور اس کے ساتھ رحم دلی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر بتلا دی اور تعبیر بتلانے کے نتیجے میں اس آدمی کو رہائی مل گئی جس کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہیں باعزت رہائی بھی ملے گی اور بادشاہ کے یہاں تو ملازمت پر بھی بحال ہو جائے گا، لیکن جانے سے پہلے، رہائی سے پہلے اس کو کان میں کہہ دیا کہ بھائی جب تم باہر جاؤ گے نا، بادشاہ کے دربار میں پہنچو گے تو میری خبر بھی بادشاہ کو دے دینا کہ ایک قیدی ہے جس پر بے جا الزام ہے، وہ قصوروار نہیں ہے، اس پر ایسے ہی تہمت و الزام لگایا گیا ہے، اس کا خیال رکھنا اور اس کو رہا کرنے کے آرڈر جاری کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو بات اس قیدی سے کہی، اس باعزت رہائی پانے والے سے کہی، یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے، شریعت مطہرہ اور آسمانی تعلیمات کے خلاف بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اور اسباب کے درجے کے اندر مشکل وقت کے اندر اگر آپ کسی سے تعاون لیتے ہیں، کسی سے مدد حاصل کرتے ہیں تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ عملاً اصولاً شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں یہ تقوی و طہارت اور للہیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، اس لیے انہیں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے تھی، یہ اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے تھی کہ یا ربا میں بے قصور ہوں، مجھے بیجا جیل کی کار کوٹری میں ڈالا گیا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ شاید اسی بات کا نتیجہ تھا کہ وہ قیدی جب باہر آیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو وہ اپنی زندگی میں ایسے مگن ہو گیا کہ وہ بھول گیا، اور اسی عرصے کے اندر کم از کم 7 سال گزر گئے۔ 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید قید و بند کی صحبتیں جھیلنا پڑی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب بھی مشکل وقت آئے،
جب بھی پریشانی آئے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان آئے، آزمائش آئے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ ہاں اگر اسباب کے درجے میں اگر آپ کسی سے تعاون یا امداد حاصل کرتے ہیں، کسی کا ریفرنس استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ بہرحال آج کی معروضات کا خلاصہ دو الفاظ